یہ سکھوں کو انتہا پسند کہہ رہا ہے کیونکہ ہم بال نہیں کاٹتے، نہ زیر ناف یا بغلوں کے، نہ منہ کے، نہ مونچھوں کے۔ اب اس کی جہالت میں ہنس تو میں سکتا ہوں، لیکن میرا جو دینی صلاحیتیں ہیں، جو دینی ہماری تربیتیں ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتی، کیونکہ اگر کوئی مورخ ہے، اگر کوئی جاہل ہے یا کوئی بہت دانش مند ہے تو یہ سب اس کی قدرت ہے، تو جاہلوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے، تو اس چیز اسٹاپ کریں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سکھ کیونکہ وہ کیسے شیر بال نہیں کاٹتا، گدھا بال نہیں کاٹتا، یہ بھی ایکسٹریم کی طرف، انتہا پسندی کی طرف لے کے بال نہیں کاٹتے اپنے بغلوں کے، اور اسلام نے بیچ کا راستہ نکالا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اسلام بیچ کا راستہ تب نکالتا اگر اسلام سکھوں کے بعد آیا ہوتا، اسلام تو آلریڈی تھا، تو بیچ کا راستہ کہاں سے نکالے گا؟ دوسری بات، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بال کیوں کاٹتے ہیں اپنے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک میں مصباحی کو دے چکا ہوں، وہ جواب یہ تھا، پھر سن لیجئے، کہ جو ہمارا پروردگار ہے نا، اس کے کرنے میں غلطی نہیں ہوتی، اس نے جو کیا صحیح کیا ہے، جہاں پہ بال آنے چاہیے وہیں پہ اگائے ہیں۔ جیسے یہ آگے چل کے ایک ایگزامپل دیتا کہ عورتوں کی، مردوں کی، یہ عورتوں کے لمبے بال ان کی عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر عورتوں کے لمبے بال عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو نہیں رکھنے چاہیے، تو وہ اتنا پروردگار، اتنا وہ، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جیسے اس نے عورتوں کی داڑھی مونچھنی تھی، وہ مردوں کو بال ہی نہیں دیتا لمبے، اب اس نے دی، تو غلطی تو کرے گا نہیں۔ یا تم لوگ یہ مانو کہ جو تمہارا خدا جو بھی وہ غلطی کرتا تم اس کو ٹھیک کرتے ہو، تم لوگ بال کیوں کاٹتے ہو؟ اس کا ریزن تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ سعودی میں پیدا ہوا ہے، جہاں پہ نہانے کو کیا، پینے تک کو پانی میسر نہیں تھا، وہاں پہ بال بڑے ہو جانے، اس میں ان میں جوئیں پڑ جانی، مہینوں نہانے کو نہیں ملنا، بغلوں میں وہ میل جم جانی، پھر بدبو آنی عورتوں کو، تو اس کے لیے انہوں نے یہ راستہ نکالا۔ اور جیسے ابھی کھجور بھی انہوں نے کھجور بھی دین میں شامل کر لی ہے، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی کھانا ہی نہیں تھا، تو وہ کھجور کھاتے تھے، تو جو ان کی مجبوریاں تھی ان کو آپ لوگوں نے سنت بنا لیا اور دین میں شامل کر لیا۔ یہ ریزن ہے کہ آپ لوگوں کو بال کاٹنے پڑتے ہیں زیر ناف بغلوں کے، پھر اس کے ساتھ مونچھیں ایڈ کر دی۔ اگر اس نے یہ بال غلط لگائے ہیں تو اس کا مطلب اس کے کرنے میں غلطی ہے۔ عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں دے دی اس نے؟ اگر آپ کو بال دیے ہیں عورتوں کے جیسے، وہ غلطی نہیں کرتا، یا تو مانو کہ جو آپ کا والا ہے وہ غلطی کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اور پھر جب یہ دین وہاں سے اٹھا، پھر آپ افغان دیکھ لو، وہاں پہ بھی سب پتھر، پہاڑ، پانی تو وہاں بھی میسر نہیں ہے، تو یہ چیزیں وہاں بھی ایسے ہی ہوئی، جنگوں کیوں کام کا، جنگیں کرنا، مارنا، لوٹنا، تو اس دوران نہانا نہیں ملنا بہت دن، تو اس لیے یہ انہوں نے سب سے چوٹ نکالا بھی، وہاں سے بال اڑا دو تو تھوڑا پسینہ کمائے گا، پسینہ تو تب بھی آئے گا، لیکن کیا وہاں پہ جوئیں نہیں پڑیں گی اور ان کی میل نہیں جمے گی وہاں پہ، تو گندگی سے بچنے کے لیے مجبوری تھی ان کو یہ سب چیزیں کرنی۔ پھر جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے تو اس میں جو تو دین کے پکے لوگ تھے لیکن کمزور تھے، وہ مرے کٹے، لیکن دین نہیں چھوڑا، وہ ہندو رہ گئے۔ پھر اس میں سے جو دین کے کمزور لوگ تھے اور جان بچانی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر آتے ہیں ہم جو دین کے پکے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، جنہوں نے لڑا، خوب جنگیں کی، لیکن دین اسلام قبول نہیں کیا۔ ہمیں عورتیں بھی آفر ہوئیں، ہمیں یہ راج بھی آفر ہوئے، ہمیں یہ تاج و تخت بھی آفر ہوئے، اسلام قبول کر لو، لیکن کٹ گئے، قبول نہیں کیا۔ تو ایسے اسلام ہندوستان میں آیا۔ اب ہندوستان میں تو پانی بھی ہے پینے کو، اور دوسرا کیونکہ وہاں پہ بڑا گوشت کھاتے تھے، اونٹ، بھینسیں، تو ایک گندا کھانے سے جو ٹاکسن پیدا ہوتے باڈی میں سے، وہ ریلیز ہو کے بدبو آتی ہے، تو یہ بھی کارن تھا بال کاٹنے کا۔ ہمارے تو یہاں کھانا شدھ ہے، ہری سبزیاں، دالیں، پھل، بہت کچھ کھانے کو ہے، تو اس لیے ہمیں ہمارے جسموں میں سے یہ گندگی کی بدبو نہیں آتی ہے۔ اور نہاتے تو ہم لوگ دو دن میں 2-3 دفعہ ہیں، تو صفائی رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور کیونکہ ہمارا جو پروردگار وہ غلطی نہیں کرتا، اس لیے ہم جیسا اس کو بھیجا ہم ویسے ہی رہتے ہیں۔ سب سے بڑا کارن ہمارا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ جہاں تربوز لگنا ہے وہاں تربوز لگے گا، جہاں آم لگنا ہے وہاں آم لگے گا۔ ابھی یہ شیطان کا کام ہے کہ تربوز کی جگہ پہ آم اگانے کی کوشش کرنا اور آم کے پیڑ پہ تربوز چڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ تھوڑا سا سنبھل کے بولا کریں، اپنے ملاؤں کو سنبھال کے رکھیں۔
अगर ये गलत बोलेंगे जवाब भी सुनने पड़ेंगे। तो ये कारण है आप लोगों के बगलों के बाल काटने का। सऊदी, अफगानिस्तान आप देख लीजिए, आज भी वहाँ पे पानी की किल्लत है। अभी तो खैर बहुत कुछ हो चुका है वहाँ पे। सो खुश रहें आप।